اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود لبنان میں اپنے حملے مزید بڑھا دیے ہیں اور اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان میں مزید اہم علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں 900 سال پرانے قلعے اور ایک اہم پہاڑی چوٹی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جو پورے علاقے میں اسرائیلی قبضے کو وسعت دینے کے منصوبے میں اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کے روز کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے خلاف جنگ میں لبنان کے اندر مزید پیش قدمی کریں اور آگے بڑھیں۔ لبنان میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں پر ایران کا سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے، جہاں ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے لبنان میں حملے روکنے تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ ہی معطل کر دیا ہے۔ تو وہیں اس سے پہلے آج ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس صورتحال سے متعلق ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ فوری توجہ کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہر محاذ پر واضح طور پر نافذ ہے، جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ ایک محاذ پر اس کی خلاف ورزی دراصل تمام محاذوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی۔ کسی بھی خلاف ورزی کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ہوگی۔ اسی طرح آج ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایران کی مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد باقر غالیباف نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بحری ناکہ بندی اور لبنان میں صہیونی حکومت کی جانب سے جنگی جرائم میں اضافہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ سیز فائر کے معاہدے پر عمل نہیں کر رہا۔ محمد باقر غالیباف نے مزید لکھا کہ ہر فیصلے کی ایک قیمت ہوتی ہے اور آخرکار وہ قیمت ادا کرنی ہی پڑتی ہے۔ وقت آنے پر سب کچھ اپنے انجام تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح قطر اور اردن سمیت کئی عرب ممالک نے لبنان میں اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ فرانس نے لبنان میں حالیہ کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، جبکہ رائٹرز کے مطابق امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے لبنان کے صدر جوزف اون اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون پر بات کی ہے اور دونوں کے سامنے بتدریج کشیدگی کم کرنے کا ایک منصوبہ بھی رکھا ہے، جس کے تحت حزب اللہ پہلے اسرائیل پر اپنے حملے ختم کرے گی، جس کے بدلے میں اسرائیل بھی مزید کشیدگی سے گریز کرے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق لبنان میں اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں اور ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست کشیدگی کے بعد ایران نے امریکہ کے ساتھ رابطوں کو معطل کر دیا ہے، مگر اس سے پہلے آج ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری ہے اور ایران ان مذاکرات میں اس بات سے آگاہ ہو کر شامل ہوا تھا کہ یہ مذاکرات ایک ایسے ماحول میں ہو رہے ہیں جس میں گہرا عدم اعتماد اور شک پایا جاتا ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ سفارتکاری طاقت کا متبادل نہیں ہے اور اسے مذاکرات کرنے والے فریقین کے درمیان اعتماد کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق یہ مذاکرات اس لیے طول پکڑ رہے ہیں کیونکہ امریکہ بار بار اپنی پوزیشن بدلتا ہے، نئے یا متضاد مطالبات سامنے لاتا ہے اور میڈیا کے ذریعے مختلف اور متضاد پیغامات بھیجتا ہے۔ اس دوران اسماعیل بقائی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو الگ الگ فریق سمجھنا درست نہیں، کیونکہ امریکہ خطے میں ہونے والی ہر پیش رفت میں مسلسل شریک ہے اور لبنان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے امریکہ یقینی طور پر اس کا ایک مستقل فریق ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے صدر ٹرمپ نے امریکی چینل NBC نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے ابھی تک کسی نے ایران کی جانب سے بات چیت روکنے کے بارے میں کوئی اطلاع ہی نہیں دی ہے، لیکن اگر وہ بات چیت ختم کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر ایران پر بم گرانا دوبارہ شروع کر دیں گے۔